امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی. اس نے کہا کہ میرا شوہر بہت نیک متقی اور صالح آدمی ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا رہتا. حضرت عمر اس کا منشا نہ سمجھ پائے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، نیک عورتیں ایسے ہی اپنے شوہروں کی تعریف کرتی ہیں. تو وہ جھجکی، پھر اٹھی اور پلٹی اور پھر وہ جانے لگی اور چل پڑی. تو حضرت کعب بن سوار وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، یہ عورت اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی، یہ اصل میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے آئی ہے کہ وہ عبادت میں اس قدر مگن ہے کہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہا، بیوی کا خیال نہیں رکھ رہا، اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا. حضرت عمر پھڑک اٹھے. آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ بات ہے، کہاں بلواؤ اسے. تو اس خاتون کو دوبارہ بلوایا گیا اور اس سے جب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ میرا یہی منشا ہے، ایسا ہی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کعب، پھر اس کا فیصلہ بھی تم ہی کرو. تو حضرت کعب نے عرض کیا امیر المومنین، آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا دیکھو، اس کی منشا کو بھی تم ہی نے سمجھا تو تم ہی اس بات کے زیادہ لائق ہو، اس معاملے کا فیصلہ تم ہی کرو. تو حضرت کعب نے فرمایا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اگر وہ ایک بیوی کو ایک دن رات بھی دے تو پھر بھی چوتھا دن اور چوتھی رات بہرحال ایک بیوی کا حق بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ شخص 3 دن اور 3 راتیں تو عبادت میں گزار سکتا ہے، لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ چوتھا دن اور چوتھی رات یعنی ایک دن اپنی بیوی کو دے اور اس کے حقوق پورے کرے، حقوق زوجیت ادا کرے، اس کی نگہبانی کرے، نگہداشت کرے، اس سے باتیں کرے، اس کا خیال رکھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پھڑک اٹھے. آپ نے فرمایا واہ کعب واہ، سبحان اللہ، تمہاری یہ فہم و فراست پہلی والی فہم و فراست سے بھی بڑھ کر ہے. اور پھر آپ نے یہ فیصلہ سنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن سوار کو بصرہ کا قاضی نامزد کر دیا. وہ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نرالی شان تھی. اور سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے یہ آپ کی خاصیات میں سے لکھا ہے کہ آپ اہل لوگوں کو، لائق لوگوں کو، معاملات کو سمجھنے والے لوگوں کو منصب دیا کرتے تھے، اور جس منصب پہ آدمی چلا جاتا تھا اس کو وہاں سے اس وقت تک ترقی نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ اپنے منصب کے اہل اور لائق شخص کو تیار نہ کر لیتا کہ اگر اس کو یہاں سے ہلایا جائے تو یہاں پر ایک صحیح آدمی آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بے مثال دور اقتدار ہے، اس کی خصوصیات میں اہم ترین خصوصیت یہ ہے جس کی طرف حدیث میں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ منصب اور عہدے ہمیشہ لائق اور اہل افراد کے سپرد کرو، نالائق لوگوں کے سپرد نہ کرو. جسے اللہ تعالیٰ نے امت کے مسلمانوں کے معاملات کا بڑا بنایا اور اس نے عہدہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا تو قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب ہوگا، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں حدیث میں مذکور ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.